العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد قال الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے منجوش مالک رکاب امم فخر ارب و عجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تاباں سرنشین و شان ماہی خوباں شہنشاہ حسینہ مدینہ دوراں سر خیل زردہ جمال جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بدم نیر بدھا راستار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسند پہ جلوہ کر صاحب صدر گرامی قدر مقتدر علماء کرام معزز محترم سامعین، میرے محترم جناب قاری گلزار احمد انجم صاحب مجھے جس سبق گفتگو کرنے کی توجہ دلائی اور جس انداز سے وہ شعر پڑھا جا رہا تھا، کون سا دل ہے جو مدینے کی یاد میں نہیں تڑپتا. روایات میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک شخص کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، حج لکھے ہوں گے. عرض کا مالک میں نے تو حج کیا ہی نہیں، میرے نامہ اعمال کے اندر حج کیسا؟ تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ تو نے حج تو نہیں کی، لیکن جب قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا. ہم نے تیری اس تڑپ کو دیکھ کر تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا. تو اہل ایمان تو اس خواب کی طرف دراغب ہے، ان کا دل یاد مدینہ میں تڑپتا ہے. اقبال کہتے خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست آنکھ خنک شہرے کے آنچا دل برست. اس لیے کہ وہاں محبوب کا بسیرا ہے. کل منصوب الی محبوب محبوب، ہر شے جو محبوب کی طرف منصوب ہو وہ محبوب ہوتی ہے. پائے سگ گوسیدہ مجنو خشک گفتہ اینچے سود گفت ہی سگ گاڑے گاڑے کوئے لیلا رفتہ ہو. کسی نے مجنو کو کتے کے پاؤں چومتا ہوا پایا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ کتا کبھی کبھی یار کے کوچے سے گزرتا ہے. جو کتا یار کی گلی سے گزر جائے وہ تو پاؤں چومنے کے قابل ہو، تو پھر یار کے کوچے کا عالم کیا ہوگا. اور پھر کوچا بھی وہ جس کوچے میں فرشتے جھاڑو دیتے ہوں، وہ کوچا بھی وہ جہاں محبوب خرام ناز کرتا رہا. لا اقسم بہذا البلد، کہا محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، اس شہر کی قسم. اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں شہر مکہ ہے، کیونکہ یہ صورت مکی ہے. تو
لیکن وجہ بیان فرمائی کہ میں شہر کی قسم کیوں کہہ رہا ہوں. یہاں عزت کے اور بھی محل موجود ہیں. حجر اسود ہے، چاہے زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، بہت کچھ ہے، لیکن وضاحت خود فرما دی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. محبوب اس لیے کہ اس بلد میں، اس شہر میں تو رہتا ہے، تیری سانسوں کی خوشبو بکھری ہے، لہذا جہاں تو ہوگا وہ گلیاں بھی ہمیں پیاری رہیں گی. علماء کے مابین یہ علمی اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. بعض نے کہا مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح مکہ ہی بڑا ظاہر. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ بحث ہی نہ چھیڑو، ہم سننا ہی نہیں چاہتے اس بات کو کہ کوئی کسی اور کو افضل کہے. اور ایک عاشق نے کہا جب حضور مکے میں تھے مکہ افضل تھا، جب مدینے آگے مدینہ افضل ہوگا. کہ برکت تو ان کے قدموں کی ہے نا، تو جہاں جہاں سے یہ گزرتے جائیں گے برکتیں گزرتی جائیں. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیب، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے. اور اگر اسی بات کو میں نشور وحدی کے لہجے میں کہوں تو انہوں نے حد کر دی. وہ کہتے ہیں چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے. وہ مکہ تھا، وہ مدینہ تھا، وہ طائف تھا، وہ کیا بھی تھا. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے. سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. ایمان تو مکے میں جائیں وہاں بھی حضور کی خوشبو پاتے، اور مدینے میں چلے جائیں وہاں بھی حضور کی خوشبو پاتے. اور اس عنوان سے میں سمجھتا ہوں ظہوری صاحب نے حد کر دی. وہ کہتے ہیں مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. غار ثور گئے تو سرکار نظر آئے، غار حرا میں اترے تو سرکار نظر آئے، حرم کا طواف کرنے لگے رمل کیا تو سرکار نظر آئے. کیسا ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. مکے میں چلے جاؤ چاہے مدینے میں چلے جاؤ، جس بستی میں ٹھہرو گے، جہاں رکو گے وہاں سرکار کی ہی جلوہ صاحب. گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل. گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل. مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل. تو گھر گھر میں حضور کا نام ہے، گلی گلی میں حضور کے اجالے ہیں. تو شہر مدینہ ہمیں کیوں محبوب ہے؟ کیونکہ جہاں محبت ہو وہاں پیار آ جاتا ہے. ثمامہ بن اسال یمامہ کا سردار ہے. صحابہ نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. آقا کہیں تشریف لائے، دیکھا کہ بندہ ہوا ہے، کہا سنا کیا حال ہے؟ اللہ کیا حال ہے؟ اس نے 3 باتیں کہی. اگر آپ مجھے قتل کریں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ میرے عوض کچھ مال لینا چاہیں حکم تو کریں. میں غریب آدمی نہیں ہوں، ایک قوم کا سردار ہوں، اور اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو احسان فراموش نہیں نکلوں گا، خاندانی آدمی ہوں، بدلہ چکاؤں گا. یہ 3 باتیں کہی. حضور مسکرا کے چل دیے. صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو درود. صلی اللہ اکبر. آیا ہوا ہے بندہ، تبلیغ کا موقع تھا، لیکن تبلیغ کبھی یوں بھی ہوتی ہے کہ صفا پر پیچھے جا کے تبلیغ کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہے کہ گھر آیا ہوا ہے ہنس کے لگ جاتے ہیں. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے. اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے. کیسی حشر سامانیاں ہیں. تبلیغ نہیں ہو رہی بلکہ مسکرا کے گزرے گئے. پھر آئے دوسرے دن، کہا سنا ثمامہ کیا حال ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ مجھے قتل کرتے تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ میری مال لینا چاہے حکم تو کریں، اور اگر آپ یوں ہی چھوڑ دیں تو کبھی احسان فراموش نہیں پائیں گے. آقا مسکرائے اور چلے گئے. تیسرے دن پھر آئے. اللہ اکبر. اور پھر پوچھا تو اس نے پھر یہی بات کہی. آقا قریب فرمایا اس کی رسیاں کھول دو. یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی. اقبال کہتے ہیں یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی.
واہ خنک روزے کے خاشا کے مرابا سو، پر کاٹ کے میرے کہا سیاد نے مجھ سے، پر کاٹ کے میرے کہا سیاد نے مجھ سے، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ کہا مجھے میری رسیاں کھول دی گئی، لیکن عجیب اتفاق ہے میں مسجد سے باہر آتا ہوں، قدم قدم اندر کو آتے ہیں۔ اتنی دیر میں حضور مجھے پہ بیٹھ گئے اور میں نے باہر جا کے غسل کیا اور واپس پلٹ آیا۔ فرمایا تجھے تو چھوڑ دیا، کھول دیا، جاتے نہیں ہو۔ کہا حضور اب جانے کا رہا ہی نہیں، تیری طاقت عدامہ میں مرید ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن میں آ گیا۔ اب اس کے لفظ سنیے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور ابھی چند لمحے قبل دنیا پر جتنے شہر تھے سب سے برا اگر مجھے کوئی شہر لگتا تھا تو یہ شہر مدینہ تھا، اور اب میری حالت یہ ہے کہ جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایک ہی شہر مدینہ۔ اب تو اس شہر سے حسین کوئی شہر ہی نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، اس دیس کے پتھر بھی مخمل سے لگے مجھ کو، اس دیس کے پتھر بھی، جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے انہیں تو اس بات کا تجربہ ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا تصور ان کا بھی مدینے کی گلیاں چومتا ہے۔ اس دیس کے پتھر بھی مخمل سے لگے مجھ کو، اور نور کے سانچے میں ہر خار ڈھلا دیکھو، اور نور ہوائیں ہیں مخمور فضائیں ہیں، ہر سال بلاتے ہو لاکھوں کو میرے آقا، اب جانب ثابت بھی ایک بار ذرا دیکھو، ہر سال بلاتے ہو لاکھوں کو میرے آقا۔ تو اس دیس کی دھرتی، اس دیس کی مٹی، اللہ اکبر، میں چم چم اکھا نال لاواں صدقڑے جاواں نی مٹی عرب دی۔ اللہ اکبر، کہا حضور اس سے قبل یہ شہر، معاذ اللہ اس نے اپنے پہلی حالت کو بیان کیا، لیکن فرمایا اب اس شہر سے سونا کوئی شہر نہیں لگتا۔ اب یہ شہر کیوں محبوب لگنے لگا، یہ شہر کیوں پیارا لگنے لگا؟ ابھی ایمان لایا، اور ایمان کا نتیجہ اور ثمرہ محبت ہے، اور محبت سے ایمان ملتا ہے، ایمان سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ابھی ایمان لایا، اب سب سے حسین کو شہر لگنے لگا۔ نہ اس نے بخاری پڑھی، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ اس نے تبلیغی گشت کیے، نہ لوٹے بھرے، ابھی اسلام لایا اور ابھی کہہ رہا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈ ہے تو مدینہ ہی ہے۔ بتائیے کہ جو محبت ہے، جہاں محبوب چلے خرام ناز کرے وہ جگہ بھی محبوب لگتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا یا لیتنی کنت تربۃ بندے کو، کاش میں مولوی نہ ہوتا، مدینے کی مٹی ہوتا، آقا گزرتے میں قدموں کو چوم لیتا۔ اللہ اکبر، کیسی محبت ہے، کیسی الفت ہے شہر مدینہ کے ساتھ اہل محبت کو۔ اگر ملا جامی کا سفر دیکھیں تو وہ انوکھی داستان ہے، پڑھتے چلے آ رہے ہیں زبا حجوری برآمد جانے آ رہے ہیں، تراہم یا نبی اللہ تراہم، نہ آخر رحمت للعالمین، ز محرومہ چرا فارغ نشینی، برو آبل ساز بولتے یمانی، کہ روئے تست صبح زندگانی، عدیم طائف نالین پاکن، شراکت رشتہ جہاں آئے ماکن۔ عرض کرتے حضور آپ طائف کے بنے ہوئے چمڑے کا نالین زیب پا کر، اور اس کے اندر تسمے میرے چمڑے کے، کہا نہیں میری جان کے ڈالے۔ اللہ اکبر، کبھی کہتے ہیں حضور آپ کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوگا، اور آپ کبھی اسے جامی کہہ کے پکارو۔ کیسی محبت ہے، کیسی الفت ہے۔ اللہ اکبر، عدیم طائف نالین پاک، شراکت رشتہ اللہ جانے ماں کن، چیک باشد گر کنی سور نگاہے، ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے، پیا پہ گر نہ باشد گاہے گاہے، 100,000 جبریل اندر بشر، بہر حق سوئے غریباں یک نظر، یا رسول اللہ انظر آلنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشعالنا۔ تو کیسی محبت سے حضرت بلال بن رباح کا اگر سفر دیکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، جب حضور کا انتقال ہوا قیامت آ گئی، محبوب کی جدائی کو معمولی بات تو نہیں تھی، جو سارے دکھوں کا مداوع صحابہ
کو حضور نے فرمانا یا ابا ہریرہ تزورنی خطبہ لتزدد حبا، ایک دن چھوڑ کے ملا کرو محبت بڑھے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے پاؤں پلٹ گئے کہ اب کل ملیں گے، لیکن دیکھتے جا رہے ہیں کہ اب تو کل ملیں گے، چلو زیارت بھی ہو لیں۔ راستے میں کھجور کا بنا ہوا ستون آ گیا، جب پیچھے پاؤں جا رہے ہیں اتنا عرصہ حضور کی زیارت نہ ہوئی، بھاگ کے پھر آ گئے، حضور مجھ سے تو اتنا وقت بھی نہیں گزرتا۔ یہ تھی ان محبت پر حضور کا انتقال، اس دنیا سے چلے جانا قیامت تھی ان کے لیے۔ حضرت زید بن عبداللہ کو جب ان کے بیٹے نے جا کے خبر دی کہ ابا جی حضور کا انتقال ہو گیا، امام زرقانی نے لکھا ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے اور لفظ کیا تھے، اللہم اطہر بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمد احدا، اللہ مجھے اندھا کر دے۔ یہ آنکھوں کے دیے اس لیے تھے کہ تیرے محبوب کو دیکھتا تھا، جب تیرے محبوب نہیں رہے اس دنیا پہ، ظاہری حیات نہیں رہی، تو میں نے آنکھوں کے چراغ کیا کرنا ہے، بجھ جائیں یہ چراغ، یہ دیپک بجھ جائیں، فوراً نابینے ہو گئے۔ کسی نے سنا افسوس کرنے گیا، کہا تم کیوں افسوس کرتے ہو، میں نے تو اللہ سے مانگ کر لیا، میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اعلیٰ حضرت بھی بولے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلواتے ہیں، محبوب کسی اور کو کوئی کیسے دیکھے، شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، وہ منزل کی تلاش تیرے نقشے کفے پا کے بعد۔ تو صحابہ کے قیامت ٹوٹ گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو شہر مدینہ چھوڑ کے داریہ جا سکونت اختیار کر، جو پہلے تو آتا تھا گلیوں میں حضور نظر آتے، اللہ اکبر، اب حضور نظر نہیں آ رہے، داریہ چلے گئے، وقت گزرتا گیا، دور صدیقی گزر گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ ایک دن سوئے مقدر جاگا، حضور کی زیارت نصیب ہوئی، خدا کریم نے فرمایا ما هذه الجفوة یا بلال اما لک ان تزورنی، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے۔ بس پھر شب و روزے کر دیا اور رات دن اپنی سانڈنی دوڑاتے ہوئے شہر مدینہ میں پہنچے۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر کے اندر اس روایت کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور بھی مورخین نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفر کو لکھا ہے۔ اور پھر جب وہ آئے اور حضور کے روضے پہ پہنچے، وَمَرَ وَجْهَهُ عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ، اپنے رخساروں کو حضور کے روضے کی مٹی پہ ملتے اور روتے چلے جاتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں چومنا نہیں چاہیے، بلال حبشی کا عمل تو دیکھیے۔ مروان آیا نا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نے روزہ کے اوپر اپنے آپ کو گرایا ہوا ہے اور روزے کی مٹی کو چوم رہا ہے۔ اس نے کہا کون ہے، تھوڑا سا لہجے میں سختی پیدا کر کے یہ اس کے عمل پہ اعتراض کرتے ہو، کون ہے؟ تو اس شخص نے سر اٹھایا، فائزہ ہوا الشیخ ابو ایوب انصاری۔ تو وہ شخص فوراً اٹھا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ مروان کو دیکھ کر کہنے لگے کسی بت کو نہیں پوج رہا، آقا کی قبر پر چوم رہا، چہرے کو حضور کے روضہ انور کی مٹی کے اوپر ملا اور زاروں کے پار ہو رہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ جمع ہو گئے، اللہ اکبر، ہجوم بنتا گیا۔ بلال حبشی سے مطالبہ ہونے لگا کہ وہ اذان جو حضور کے سامنے پڑھتے تھے وہ اذان تو اقبال کہتا ہے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ سب کہہ رہے تھے کہ بلال وہ اذان پڑھو جو حضور کے دور میں پڑھتے تھے، لیکن فرماتے مجھے نہ کہو، میرے اندر ہمت نہیں۔ حضرت حسنین کریمین آ گئے، جب حضرت بلال حبشی نے ان کو دیکھا تو دونوں بغلوں میں ان کے ساتھ لے لیے اور زاروں کے تار ہوئے۔ لوگوں نے اشارہ کیا آپ کہیں، انہوں نے کہا تو ٹال نہ سکے، چبوترے پہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ مست اذان سے۔ جو آواز بلند ہوتی چلی جا رہی ہے، لگتا ہے اس طرح راشا طاری ہو گئے۔ کتب میں آتا ہے، سید نگاروں نے لکھا ہے، حتیٰ کہ پردہ دار عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ کسی نے کہا لوگوں بلال تو آگے ہیں، حضور نہیں گئے۔ عجیب قیامت تھی، اور لوگوں نے حضور کے وصال کے بعد کبھی بھی کسی کو اتنا روتے نہیں دیکھا تھا۔ پورے مدینے
کے اندر چیخو پکار تھی، ہر کوئی رو رہا تھا، وہ لمحے یاد آ رہے تھے، وہ وقت یاد آ رہا تھا جب بلال حبشی اذان پڑھا کرتا تھا، رخ محبوب سامنے ہوا کرتا تھا، اور جب شہادتین کے بعد حضور کی رسالت کی گواہی پر آئے، غش کھا کے گر پڑے کہ پہلے تو یہ لفظ کہتا تھا رخ محبوب سامنے ہوا کرتا تھا۔ تو خاک مدینہ، اللہ اکبر، کیسی سرزمین ہے، نکہتوں کی سرزمین ہے، محبتوں کی سرزمین ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مدینہ میں یہ مستی کیوں ہے؟ ہماری عقیدت ہے شہر بطحا کے ساتھ، وہاں جا کے احساس ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ آئے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں مدینہ جگہ ہی ایسی ہے، آنکھیں بند کر کے وہی چھوڑ دو، تمہیں بتا دے گا عاشق علی کہ میں شہر مدینہ میں آ گیا ہوں۔ اقبال عظیم کا شعر مجھے پوری طرح یاد سے تو نہیں ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے، وہ آنکھوں سے نابینے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس آرزو میں مدینے کے راستے میں کھڑا ہوں کہ شاید کوئی دیندہ ور یہاں سے گزرے اور میرا بازو پکڑ کے حضور کے روضے پہ چلے، اور پھر کوئی دیندہ ور اس کی مدد نہیں نہ کرتا تو وہ خود ہی چلتا ہے، آنکھوں سے نابینے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ روشنی سی کیا ہے، یہ خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، یہ خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا، یہ جو روشنی آ رہی ہے خوشبو ہے۔ مدینے کے سب بکاری مجھے پہچانتے ہیں، مدینے کے سب بکاری مجھے پہچانتے ہیں، مجھے خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھے خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں۔ تو مدینے شریف میں یہ مستی کیوں ہے؟ اللہ اکبر، مدینے میں یہ ذوق کیوں ہے؟ تو میں عرض کیا کرتا ہوں مدینے کی آبادی کا سبب ہی عشق رسول ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت حاجرہ ٹھہری، زمزم آ گیا، قبیلہ بنو جرہم گزر رہا تھا، اور انہیں جب پانی دیکھا تو رک گئے۔ تو مکے کی بنیاد پانی کا لالچ ہے، مکے کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ پانی کے لیے رکے تھے، لیکن مدینے کی بنیاد جب طبہ حمجری یہاں سے گزرا اور اس نے علماء کو یہاں ٹھہرایا اور پھر وہ چلنے لگا تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، کہا تم نہیں جا رہے، کہا ہم نے اپنی کتابوں میں جس شہر کی نشانیاں پڑھی ہیں وہ شہر یہی ہے۔ پھر اس نے خط لکھا اور حضور تک فرمایا نسلاً بعد نسلاً پہنچا دینا، اور پھر ان علماء کے مکان وہاں تعمیر کروائے۔ تو مدینے کی آبادی کا سبب انتظار رسول ہے، اس لیے اس شہر میں آج بھی مستی ہے، آج بھی ذوق ہے شہر مدینہ کے اندر، کیسی محبت رکھی گئی، کیسا پیار رکھا گیا شہر مدینہ۔ حضور کے در پہ حاضری اور پھر حضور کے در سے رخصت، اللہ اکبر۔ میں جب عمرہ پہ گیا نا واپسی، کسی نے پوچھا کہ یہ حج کی داستان سناؤ، ان دنوں کے اندر تو جگہ جگہ یہی تذکرے ہوتے رہے، تو میں نے کہا ایک کہانی تو بڑی لمبی ہے جو کبھی نہ ختم ہو سکتی ہے، اور ایک مختصر کہانی ہے، تو اگر مختصر اس سفر کو سناؤں تو دو باتیں ہیں، کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر بڑی مشکل اور گنبد خضرا پہ آخری نظر بڑی مشکل۔ اللہ اکبر، کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر بڑی مشکل اور روضہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل، وہاں سے جدا ہونا۔ میرے آقا نے تو فرمایا مدینے کے پتھروں کو بھی منتقل نہ کرو، یعنی وہ بھی حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، وہاں تو جانور جو ہیں وہ بھی جدائی برداشت نہیں کرتے۔ کیسی محبتوں نکہتوں کی سرزمین ہے، کیسی الفتیں رکھی اس خاک کے ذروں کے اندر، اس خاک کے ذروں سے آسمان کے ستارے بھی شرمندہ ہیں، ایسی روشن اور ایسی پرنور مٹی اور سرزمین۔ آقا کریم نے فرمایا جب غزوہ تبوک سے غالباً واپسی تھی، حضور جب آئے تو انتظار کے لیے مدینے کے ساکنین نکل کے استقبال کے لیے جب آگے آئے تو دونوں لشکروں کے آمنے سامنے ہونے سے گرد اڑی، تو جو مجاہدین تھے انہوں نے اپنی ناک پہ کپڑا رکھ لیا تاکہ اس گرد سے بچ جائیں۔ تو آقا کریم نے پھر ان کو مخاطب کر کے کہا یہ کپڑے ہٹا دو، تم جانتے نہیں مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، مدینے کے غبار کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے، جس شہر کے غبار میں شفا ہو، اللہ اکبر، اس شہر کی عظمتوں کو کون جو ہے وہ اندازہ کر سکتا ہے۔ اور اس بات کا علماء کا جزم اس بات پر، چاروں
جو ہے وہ امام اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ جگہ جہاں حضور کا جسد اطہر ہے وہ تو کعبے سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے جہاں حضور کا جسد اطہر لگا ہوا ہے۔ تو کل منسوب الی محبوب محبوب، آج شاہ کے دل کیوں تڑپتے؟ مدینہ مدینہ دنیا کرتی پھرتی ہے، کیوں کرتی ہے؟ مدینے جا کر پتا چلتا ہے کہ وہ سرزمین ہی ایسی ہے۔ بندہ جب شہر مدینہ جاتا ہے تو بعض کا کسی چیز کو دیکھا نہ ہو تو اس کے لیے تڑپ اور کشش ہوتی، جب دیکھ لے تو وہ تڑپ اور کشش کم پڑ جاتی ہے، کیونکہ دیکھ لیا نا۔ بار بار آپ مجھ سے ملیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تڑپ تو باقی نہیں رہے گی، لیکن مدینہ شریف ایک ایسا شہر ہے جو دیکھتے جاؤ گے طلب بڑھتی چلی جائے گی، پیاس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر تو یہاں آ کر ضروری نے بھی کہا تھا نا کہ چھوڑ آیا ہوں ضروری میں دل و جان مدینے، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آیا۔ پھر قیامت بن جاتی ہے ایک گھڑی، ایک ایک گھڑی۔ وہ کیا ہمارے محترم پڑھا کرتے ہیں کہ قیامت ہے انتظار مدینہ، وہ قیامت بن جاتا ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیامت بن جاتا ہے۔ اس لیے اس شہر کی خوبی، اس شہر کے کمال کیوں نہ ہو، کہا کہ اس شہر میں محبوب جلوہ فروز ہے، خاک طیبہ ازد و عالم خوش درست، آنکھ خنک شہرے کہ آنجا دل برست۔ حضور علیہ السلام کا در ہے، حضور کے روضے کے سامنے بیٹھے تھے، اللہ اکبر، تو لوگ سلام کر کے آ رہے تھے، کوئی ہندوستان کا ہے، کوئی عرب کا ہے، کوئی ترکستان کا ہے، کوئی پاکستان کا ہے۔ سندھیوں کے سلام کے انداز اپنے ہی ہیں، عجیب وہاں ماحول تھا۔ تو اقبال کا ایک شعر بار بار یاد آتا کہ شش جہت روشن زتاب روئے تو، شش جہت روشن زتا، اس وقت تصور ایسے ہی ہوتا ہے، شش جہت روشن زتاب روئے تو، ترک و تاجی کو عرب ہندو ہے تو، اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے چھوں سمتے تیرے چہرے سے روشن ہے، حضور یہ ترک بھی تیرے ہیں، یہ تاجک بھی تیرے ہیں، یہ عرب بھی تیرے ہیں، ہندو ہے، اس کا معنی ہے غلام، ہندو کہتا ہے غلام کو، عرب بھی تیرے غلام، اجمی بھی تیرے غلام، ترک بھی تیرے غلام، تاجک بھی تیرے غلام، گرتے تو گردت حریم کائنات۔ بات پھر آگے کہتا ہے گرتے تو گردت حریم کائنات، است خواہم یک نگاہ التفات۔ حضور آپ کے گرد کائنات کا یہ گنبد حرم گھوم رہا ہے، میں آپ سے ایک نگاہ کا منتظر ہوں۔ شش جہت روشن، اللہ شش جہت روشن زتاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندو ہے تو، ترکو تاجی کو عرب۔ دیکھیے اسے کیسا حسن ہے، کیسی بلاغت ہے اور کیسا استغاثہ ہے۔ شش جہت، جب کسی سے مانگنا ہونا تو پہلے اس کی تعریفیں کی جائے۔ کبھی آپ کے دروازے پہ مانگنے والا آئے نا تو وہ کیسی طریقے آتے سے شروع ہوتا ہے، گھر والے سمجھ جاتے ہیں مانگنا چاہ رہے ہیں، بچوں کہتے ہیں جا خیر ڈال کے آ، پتہ ہے جو تعریفیں کرا نب سے سوال نب پہ نہیں آیا، لیکن گھر والے صحیح سمجھ جاتے ہیں جو ہمارے خانوادے کی تعریفیں کر رہا ہے یہ مانگنا چاہ رہا ہے۔ اقبال مانگنے سے قبل کہہ رہا ہے شش جہت روشن زتاب روئے تو، ترک کو تاجی کو عرب ہندو ہے تو، کیسا حسن ہے، کیسا نکھار ہے۔ شش جہت روشن زتاب روئے تو، ترک کو تاجی کو عرب ہندو ہے تو، گرتے تو گردت حریم کائنات، گرتے تو گردت حریم کائنات، است خواہم یک نگاہ التفات۔ اور یہ اگر حضور رحمت للعالمین پڑھے نا سارا، آخر کے اندر کہتا ہے کہ حضور میں لب پر ایک سوال لے کے پیش ہوا ہوں، میری ایک آرزو ہے۔ پھر کہتے ہیں حضور جرأت نہیں پڑتی، وہ آرزو کیسے پیش کر، پھر تعریف شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ وہ میری آرزو پتہ کیا ہے، مرکز در سایہ دیوار بخش۔ میری آرزو یہ ہے کہ اپنے مرکز کے دیوار کے سائے میں مجھے مرکز بخش دیں۔ یہاں تک تو عجز قریب بال سر اٹھایا، کہا پھر میں اس آسمان سے کہوں، پھر میں اس آسمان سے کہوں میری خواب کے ذروں کا مقابلہ تو کر کے دکھا۔ مرکز در سایہ دیوار بخش، اپنے دیوار کے سائے میں مجھے مرکز دے دیجئے، اور یہاں تک عجز، اور پھر سائے باہر اٹھا کے کہتا ہے پھر میں اس آسمان سے کہوں۔ تو آسمان بنا ہے
لیکن ذرا میری خاک کے زوروں سے مقابلہ تو کر کے دیکھا. وہ سب بلند ہوئے جو جھکے تھے در پہ، انہیں وقار ملا جو حقیر کہلائے. تیرے در کے جو فقیر کہلائے، جہاں میں صاحب تاج و سریر کہلائے. تو یہ ہے عزت، یہ ہے برکت جو حضور کے قدم تک پہنچ گیا. سمجھ لو ساری کائنات اس کے زیر قدم ہے. اللہ اکبر. تو حضور کا روزہ ترک و تاجی کو عرب ہندو ہے. اور لشکار مارتی مارکیٹیں جہاں بھی جائیں، مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں. اور وہاں ایک شعر بڑا تڑپاتا دل کو. اقبال کہتے ہیں بوریا، اسی غزل میں، بوریا ممنون خواب راہ تش، بوریا ممنون خواب راہ تش، کہ خود تو بوریے پہ سوتے رہے اور آپ نے مارکیٹیں دیکھی کتنا کتنا سونا پڑا. اقبال کا شعر کیسے مصداق ہوا؟ اے تاج کسرا زیر پائے امتش، بوریا ممنون خواب راہ تش، تاج کسرا زیر پائے امتش، کہ خود تو بوریے پہ لیٹتے رہے اور کسرا کے تاج امت پاؤں تلے پھینک گئے. شش جہت روشن سے تابے ہوئے تو ترک و تاجی کو عرب ہندوئے تو. نظارہ فردوس کی فرصت نہیں یارب، اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے. وآخر دعوانا الحمد.